اہم ترین بات یہ کہ دیکھو اگر یہ ملک میں اسلامی جذبہ نہ ہوتا نا، اسلامی جذبہ نہ ہوتا، اچھا یہ جو پائلٹ گئے ہیں یہ سارے موت پر بیعت کر کے گئے ہیں، مشن کمپلیٹ کیے بغیر واپس نہیں آنا، یہ جذبہ کسی ہندو میں ہو نہیں سکتا، یہ جذبہ ہو نہیں سکتا کسی ہندو میں، کیونکہ وہ کیوں مرے گا بھائی؟ وہ سینکڑوں پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں، وہ کیوں ان بتوں کے لیے جان دیں گے؟ ان کو پتہ ہے تم کیا ہو جس کی وجہ سے ہم تمہارے لیے جان دیتے۔ وہ زیادہ زیادہ یہ کریں گے، رافیل پہ ایک نیمبو اور وہ کیا تھا ناریل، وہ رکھ دیں گے، اس کے زیادہ بیچارے نہیں کچھ کر سکتے۔ ہمیں تو، ہمارے پاس تو جذبہ ہے، شہادت کے لیے تڑپتے ہیں لوگ، تو ہمیں تو بھائی یقین ہے کہ شہیدوں کے، حدیث میں آتا ہے شہید کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے سوائے قرض کے۔ یہ قرض میں اس لیے حدیث میں آتا ہے اور یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ لاہور میں ایک تاجر ہیں، انہوں نے مجھے بتایا فیصل آباد میں، کہتے ہیں یار جب سے جنگ شروع ہوئی ہے لوگوں نے پیسے کھانا شروع کر دیے، لوگوں کو موقع مل گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جس کو بولے یار میرے پیسے دے، کہہ رہا ہے تو پیسے مانگ رہا ہے، تو جنگ ہو رہی ہے تجھے پتہ نہیں ہے جنگ ہو رہی ہے؟ تو اس کا بعض لوگوں نے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا، پیسے کھا رہے ہیں کہ میں نے کہا بھائی ان کو بولے جنگ ہو رہی ہے اس لیے پیسے دے دو، کیونکہ شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے، قرض معاف نہیں ہوتا۔ لیکن پاکستانیوں کو تو پیسے دبانے کا موقع مل گیا، جب کوئی مسئلہ، ابے تو یہ بات، بچوں نے ابا سے کہا ابا آپ شادی کر دو، اب تو میں کمانے لگا ہوں، ابے تو شادی کی بات کر رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ادھر جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ دکاندار کے پیسے آپ کھا کے بیٹھے ہوئے راشن کے، دکاندار کہہ رہے پیسے دے، ابے تو راشن کی بات کر رہے پیسوں کی، ادھر جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ لوگوں نے یہ بھی بہت، تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا الحمدللہ، پاکستان نے ایسا منہ توڑ خاندانی جواب دیا، ہمارے پائلٹ اڑے، انہوں نے اپنے خون سے جو ہے وہ تھم لگایا اور گویا موت پہ بیعت کر کے گئے، وہ کہ مشن کمپلیٹ کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ وہ ویڈیوز میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہیں، تقریباً 12 جگہوں کی ویڈیوز ہیں تو بہت سارے اٹیک ہوئے، وہ آپ ان اٹیکس کو دیکھ لو اور انڈیا کے اٹیک کو دیکھ لو، زمین آسمان کا۔ اور پاکستان نے سویلین پہ نہیں کوئی بم گرایا، سارا ان کے آرمی کے ایریے پہ اٹیک کر کے ایسی کی تیسی کر دی الحمدللہ۔ اور مودی کے خلاف اب تحریکیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے انشاءاللہ اگلے الیکشن میں مودی نہیں آئے گا انشاءاللہ، الا یہ کہ کوئی سسٹم کر دیں وہاں پہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ان کی فوج سسٹم کے قابل بھی نہیں ہے، یہ دم بھی ہماری فوج کے پاس ہے، ہٹا بے اس کو لے کر۔ اچھا خیر، تو یہ فتح ہے الحمدللہ، اس پہ سب کو بہت بہت مبارک، اور ہماری طرف سے پیغام ہے، پوری قوم اس پہ خوش ہے۔ اور آخر میں یہ بات دوبارہ ریپیٹ کروں گا، بھائی ہمارے انڈیا کے مسلمانوں سے یا ہندوؤں سے کوئی پھڈا نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا اب بھی نہیں ہے، ہمارے آدھے سے زیادہ رشتہ دار انڈیا میں رہتے ہیں، تو یہ خاص گورنمنٹ ہے، یہ ہٹے گی، کوئی ایسی گورنمنٹ آئے جو پاکستان سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو ہم دوستی کے لیے تیار ہیں۔ دونوں ملک کو چاہیے تمیز سے زندگی گزارو، تجارت کو فروغ دو، ٹورزم کو فروغ دو، دونوں ملک وہ لوگ آئیں گھومیں پھریں، سوات مردان دیکھیں، یہاں کے پٹھان دیکھیں تو انڈیا کو اندازہ ہو کہ پٹھان کی ڈیفینیشن کیا ہے، صحیح ہے، ان کو پتہ چلے کہ پٹھان کیا ہوتا ہے۔ یہاں آئیں بلوچوں سے ملیں، مہاجروں سے ملیں، مہاجروں سے ملیں گے تو ان کو وہی زبان نظر آئے گی، ٹھیک ہے نا، بلوچوں سے ملیں گے مہمان نوازی نظر آئے گی، سندھیوں سے ملیں، پنجابیوں سے ملیں، پنجابیوں سے ملیں تو مستائی ہوئی قوم نظر آئے گی۔ ہر وقت جگت بازیاں، پنجاب میں، لاہور میں، فیصل آباد میں اتنی جگت بازیاں ہوتی ہیں، کبھی سیدھا جواب دیتے ہی نہیں ہیں۔ کسی نے کہا کہ یار یہ ڈرون صحیح جو انڈیا نے جن علاقوں کو ہدف بنائے تھے نا ڈرون، وہاں گر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ سارے ڈرون پنجاب سے اوپر سے ہو کر آ رہے ہیں، اور لاہوری کبھی کسی کو سیدھا راستہ بتاتے نہیں ہیں، لاہوری صحیح راستہ کبھی بتاتے نہیں ہیں، انہوں نے ڈرون کو بھی غلط بتایا ہوا ہے، ان کو یہ بتایا فلاں کا گھر ہے۔ بہرحال جو بھی اس میں شہید ہوئے، بہت سے لوگ شہید ہوئے اس میں، کچھ گھروں پہ میزائل گرا ہے، مولانا مسعود حضرت صاحب کے بھی بہت سارے ریلیٹو شہید ہو گئے، اور بھی لوگوں کے مرید کے پہ بھی حملہ ہوا ہے، حافظ سعید صاحب کے گھر پہ، ان کا مجھے شہادت کی تفصیل معلوم نہیں ہے، ہم رو رہے ہیں ہائے یہ کیا ہو گیا، شہادت مقصود اور مطلوب ہے مومن۔ جبکہ ہندوؤں کا کوئی جب ان کے جو مرے ہیں تو آپ وہاں دیکھو تو کیسے صف ماتم بچھی ہے، ہمارے کسی شہید پہ ایسی صف ماتم نہیں بچھی، لوگوں کا اور زیادہ حوصلہ بلند ہوا۔ تو یہ بھی فرق ہے، جب مسلمان شہید ہوتا ہے تو گھر والوں میں اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، کافر جب مرتا ہے تو صف ماتم بچھتی ہے۔ کیوں؟ قرآن نے ہمیں بتایا یا ایھا الذین آمنوا
لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اے ایمان والو تم کافروں جیسی باتیں مت کیا کرو. کافر کیا کہتا ہے کہ کاش یہ جنگ میں نہ نکلتے تو نہ مرتے. اللہ کہتے ہیں نا 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 واللہ یحیی و یمیت. موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. آگے اللہ کہتا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. تم مرو یا جنگ میں قتل ہو جاؤ, جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. تو وہ دیکھ نہیں رہا تم میری راہ میں شہید ہوئے ہو, اس کا اجر دے گا تمہیں. ہم بھائی موت کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. تو ہمارے پاس تو حوصلہ ہے بھائی, ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے. کافر کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کا رونا بنتا ہے. ہمیں اللہ حوصلے دیتا ہے. اور ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون. اللہ کہتے ہیں میدان جنگ میں تمہیں جو شہادتیں ہوئیں, زخمی ہوئے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, ان کے بھی تو ہوئے ہیں, ان کے بھی تو ہوئے ہیں. اور فرمایا یہ جو مزے کی آیت کیا ہے, وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. تم اللہ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہو, انہیں اپنے پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں سے کوئی امید نہیں ہے. ان کو پتا ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بھائی گائے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہمارا. ہم ملک کے لیے جان دیں گے تو گائے ہمیں جنت نہیں دے گی, نہ یہ پتھروں کے بنے ہوئے بت. تو اللہ کہتے ہیں کافر جب مرتا ہے اور قتل ہوتا ہے, اس کا مستقبل تاریک, پھر بھی وہ مر رہا ہے اور قتل ہو رہا ہے. تمہیں تو اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں, تو تم کیوں غم کر رہے ہو؟ تم کس بات کا غم کر رہے ہو؟ قرآن میں جتنا اللہ نے جہاد کے احکامات بیان کیے نا. اچھا جہاد, انڈیا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ جہاد اور فساد کو ایک ہی چیز بنا کے پیش کر رہا ہے. وہ کہہ رہے یہ مولانا عاصم منیر جو ہے, انہوں نے ہمارے آرمی چیف کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ مولانا. اچھا عجیب بات یہ کہ پوری دنیا ہماری آرمی کو مذہبی فوج کہتی ہے, اور ہمارا مذہبی طبقہ اس کو سیکولر آرمی کہتی ہے, سیکولر فوج. ابے عاصم منیر قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے, ابے ایسے ڈرامے کر رہا ہے. ابے کیا کر رہا ہے؟ ابے منجن ہے, قرآن کے نام پہ یہ لوگ بیچتے ہیں منجن. آرمی چیف نے کیا کیا؟ جب یہ بنیان مرصوص نام بھی قرآن سے لیا ہے, اور جب آپریشن شروع کیا ہے, لوگ کہہ رہے تھے بٹن پہ پاؤں رکھ کے بھول گیا یہ. ایک صاحب کا میرے پاس میسج آیا, مصعب پانی وانی کا جا کے پوچھو, تھوڑا سا ریسٹ کر لیں کہ میزائلوں کے بٹن پہ پاؤں رکھ کے. میں نے کہا لگ رہا ہے بھائی وہ ہمارے آرمی چیف نے میزائلوں کے بٹن پہ پاؤں رکھ کے کسی کام سے چلے گئے, وہ بٹن پھنس گیا اندر, تھوڑا جو گئے نا میزائل. اچھا ادھر ISPR کا بیان آیا کہ ہم جو کریں گے تو دنیا دیکھ لے گی. میرا خیال یہ تھا ایک آدھ مہینے کے بعد ہوگا کچھ نہ کچھ, کیونکہ بیان سے تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ابھی ان کا فوراً آدھے گھنٹے بعد شروع. تو وہ بٹن پہ پاؤں کے, ہمارے ایک دوست کا میسج آیا, بھائی یہ کہ بٹن پہ پاؤں رکھ کے بھول گئے ہیں کیا؟ انڈیا بھی چیخ رہا تھا روکو روکو, خدا کے لیے حملے کو رکواؤ. تو وہ آرمی چیف نے فجر کے بعد قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی ہے, کیونکہ جو آرمی چیف ہے وہ حافظ قرآن بھی ہیں. اچھا ہم لوگوں کو کہتے تھے یار یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارا آرمی چیف حافظ قرآن ہے. کہتا ہے بھائی یہی تو 2 نمبر ہی ہے. یہ لوگ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب, ان کے تو سویلین سے بھی, آرمی کے آفیسر سے بھی, ہر طرح کے طبقے سے بہت, وہ زرداری کو میرے اور آپ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں, وہ شہباز شریف کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں. تو وہ بتاتے تھے یہ جو آرمی چیف ہے یہ تہجد گزار ہے, یہ کبھی نماز قضا نہیں کرتا. میں نے آج تک یہ بات ممبر پہ نہیں کہی, مجھے پتا تھا آپ لوگ جوتے مارو گے, اس لیے کہ آپ بولو گے بوٹ پالشیا, کیونکہ یہ فیشن یہ چل رہا تھا. میں نے کہا بھائی ایک اصولی موقف رکھو, کون تہجد گزار چھوڑو, ہمیں تو ایک ادارے کو فوکس کرنا ہے. وہ تو ملے ہیں نا, کہتے ہیں بھائی ان کا حوصلہ بہت بلند ہے, اب سے نہیں بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں, بہت بلند حوصلے والا آدمی ہے, یہ تہجد گزار ہے, یہ علماء کی بڑی قدر کرتا ہے. تو ہم بھی کہتے تھے حضرت بس ہم تک ہی رکھیں, یہ باہر کسی کو نہ بتائیں. لیکن آج یہ ہمت ہوئی ہے ہم بھی آپ کے سامنے یہ باتیں شیئر کر لیں. تو پوری دنیا کہہ رہی ہے مولانا عاصم منیر ہے, یہ مفتی عاصم منیر ہے یہ, اور ہمارا سیکولر طبقہ یا ہمارا جو لبرل طبقہ ہے, جو مولانت کا طبقہ ہے, دیندار طبقہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ کیا ہے, سیکولر ہے. سیکولر لوگ کہہ رہے ہیں یہ مذہبی ہے, اور مذہبی لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ مذہبی نہیں ہے. یہ نیگیٹیوٹی پھیلائی گئی ہے, یہ دماغ بنایا گیا ہے, یہ ذہن خراب کیا گیا ہے, ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے ملک کو برباد کرنے کے لیے. تو
اس نے صبح فجر کے بعد یہ آیت تلاوت کی ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں صف بستہ ہو کر, ایسے لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اور یہ اس کو نام بھی اس لیے دیا گیا کہ پاکستان کا ارادہ تھا ایئر اٹیک کرنے کا, خاندانی قسم کا ایئر اٹیک ہوگا, تو یہ بنیان مرصوص اسی کو تو کہتے ہیں, سیسا پلائی ہوئی دیوار. انہوں نے کیا نام رکھا؟ سندور. اس پہ اتنی میمز بنی ہے کہ یار سندور تو دلہن کو لگائی جاتی ہے, اس پہ لوگ بنا رہے ہیں کہ یار سندور کے بعد, اچھا مجھے نہیں پتا تھا سندور اسے کہتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, پٹھان دوست ہیں, بڑی میمز بناتے ہیں یار وہ. اس نے مجھے بولا کہ مفتی صاحب انڈیا نے مودی نے سندور لگا دی ہے, اس کے بعد تو اب سہاگ رات رہ گئی. میں سمجھا نہیں کیا کہہ رہا ہے یہ, میں سمجھا نہیں. میں نے کہا یار میں آپ کے ہر لطیفہ میری سمجھ میں آتا ہے, یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سندور لگا دی, اب ہم سہاگ رات منائیں گے. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ پھر اس نے بتایا سندور دلہن کے لگائی جاتی ہے اور ایسا ہوتا. تو نام بھی تم یار کیا رکھ رہے ہو سوچ کے, تو یہ مودی ہے, یہ انڈیا نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ کوئی اچھی حکومت آئے تو سیٹ ہو جائے گا معاملہ. تو پاگل ہو گیا, یہ دماغ خراب ہو گیا, اس کا چڑھیا گیا ہے. اتنا اللہ نے ذلیل کر دیا نا اس آدمی کو. لیکن وہی بات ہے, جب بہت زیادہ کوئی شخص ذلیل ہو جاتا ہے نا تو اس کو بےزتی محسوس ہوتی نہیں ہے. بےزتی بھی عزت دار آدمی کو محسوس ہوتی ہے. تو وہ کیسا, وہ قرآن کی آیت پڑھی کأنہم بنیان مرصوص, اس کے بعد فائر کا آرڈر کیا, اور پھر الحمدللہ پھر ایئر فورس نے جو اپنی بہادری کے جوہر دکھائے ہیں. کیا یہ جو JF-17 ہے, اس کے بارے میں 8-10 سال پہلے ہم نے کسی ورک شاپ میں نا, ہمارے ایک دوست ہیں سائنٹسٹ ہیں, وہ انہوں نے ہمیں ورک شاپ کروائی تھی اور بتایا تھا JF-17 کیا ہے, اس میں کیا کیا خاصیتیں ہیں. تو جب وہ کرائی انہوں نے تو 1% انسان کو لگتا ہے کہ پھینک نہ رہے ہوں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا بھائی, اپنی فضائل سنانے میں تو کچھ لوگ پھینک بھی رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں لگا کہ ایسا نہ ہو کہ اپریشیٹ کرنے کے لیے پھینک دی ہو. لیکن الحمدللہ جب یہ ہم نے JF-17 کے کارنامے دیکھے ہیں تو اندازہ ہو گیا بھائی وہ 1% بھی اس ورک شاپ میں کوئی غلط چیز نہیں تھی جو پروجیکٹر پہ انہوں نے دکھایا نا کہ اچھا پاکستان نے الحمدللہ ایسے ویپن بنا لیے ہیں, آپ کو لگے گا میں مبالغہ کر رہا ہوں, لیکن ایسے ویپن بنا لیے ہیں جو اب ان میں سے کچھ ویپن ایسے ہیں جو ابھی تک اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہے. تو ویپن کی ٹیکنالوجی میں پاکستان بہت آگے جا چکا ہے. تو یہ بہت بڑی فتح ہے الحمدللہ, اور ہم سب کو اس پہ خوش ہونا چاہیے. اور اللہ نے ہمیں فتح کے بعد کے اب بھی بتایا کہ کیا کرنا ہے. اچھا, اس فتح کے بعد جو دوبارہ اب جھڑپیں ہو رہی ہیں نا, یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ تو ماہرین کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ اتنی بڑی ذلت مودی کو ہوئی ہے نا کہ وہ اگر فوراً فائر بندی کا اعلان کر دیتا تو بہت زیادہ ذلت ہو جاتی. اس نے اپنی جھیپ مٹانے کے لیے نا, جھیپ مٹانے کے لیے تھوڑا سا جنگ کو باقی رکھا ہے. تو یہ کیونکہ ان کی فوج میں 2 دھڑے بن گئے ہیں, فوج کو تو بہت زیادہ ذلیل کر دیا نا مودی نے, تو فوجیوں میں ان کے 2 دھڑے بن گئے کہ یار تو نے ہمارے ساتھ کیا ہے, ہماری 2 ٹکے کی تو نے چھوڑی نہیں ہے. 2 ٹکے کی دنیا بھر میں ذلیل ہوئی ہے انڈین آرمی, صرف پاکستان میں نہیں ہوئی ہے, پوری دنیا میں. اور وہ جو رافیل کی تو فرانس کی ذلت ہوئی ہے نا, فرانس کہہ رہا ہے یہ پائلٹوں کا قصور ہے, ہمارے طیارے کا قصور نہیں ہے. اصل میں تو ایسا ہی ہے, اصل میں قصور کس کا ہے بھائی؟ آپ کتنا ہی اچھا اسلحہ ہو, آپ اناڑی کے ہاتھ میں پکڑا دو گے تو کیا کرے گا وہ, بندوق تو گولی تو پھنسے گی نا اس میں. لیکن ظاہر ہے پوری دنیا میں رافیل طیارے کی شیئرز گر گئے ہیں, کباڑ خانہ بنا دیا اس کو, کباڑ میں بھی شاید کوئی لینے کے لیے تیار نہ ہو اس کو. تو اب اتنی بڑی ذلت ہے تو وہ ذلت جھیپ مٹانے کے لیے اپنی فوجیوں کو کچھ حوصلہ دے گا, تھوڑی بہت جھڑپیں کرو, لیکن اس میں بھی منہ کی کھانی پڑی ہے. کشمیر کی بہت ساری پوسٹوں پر الحمدللہ پاکستان آرمی کا قبضہ ہو گیا ہے اور اس پہ پاکستانی جھنڈے لہرا دیے. اندر گھس گئے ہم لوگ, ابھی وہ نہیں گھسے ہیں, ابھی ہم اندر الحمدللہ گھس چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ابھی یہ جنگ اس بات کی ہو رہی ہے, تو اس پہ خوش ہونا چاہیے. اب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ جب بھی تمہیں فتح ہو تو سب سے پہلے کس کا شکر ادا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو صرف جذبے اور حوصلوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. سب کی دعائیں ہیں, لوگوں نے راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگی ہیں, کیونکہ اگر اللہ نہ کرے شکست ہوتی تو 24 کروڑ کی عوام ہے بھائی, جو حشر ہوتا نا آپ شام اور لیبیا کو بھول جاتے.
یہ ہندو ہے, اس کے بارے میں مشہور ہے, سب ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا, جو متشدد ہندو ہیں, کہ بدترین حکمران اور بہترین غلام. سمجھ رہے ہیں نا, بدترین حکمران اور بہترین غلام. کہ اس طرح کے متشدد لوگ جب حکومت میں آتے ہیں تو بدترین حاکم ہوتے ہیں پھر وہ, تو آپ باقی دنیا کو بھول چکے ہوتے. تو یہ اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے, اس پہ پوری قوم کے دل خوش ہیں. فوج کو بہت زیادہ حوصلہ دینا چاہیے, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میں بار بار کہتا ہوں بھائی اپنے بچوں کو فوج میں بھیجو, کیونکہ ملک چلتا کس سے ہے؟ سسٹم سے ہی چلتا ہے, ہمارے یہاں سسٹم سے نہیں چلتا. تو اچھے لوگ فوج میں جائیں گے. تو ہمارے ایک دوست ہیں بریگیڈیئر ہیں آرمی میں, ان کو میں نے کل فون کیا, میں نے کہا یہ اتنی دیر سے حملہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا بھائی ہم حملے کا پروگرام تھا پہلے سے, لیکن ہم بین الاقوامی دنیا کو دکھا رہے تھے, کیونکہ ہم نے پہلے حملہ کر دیتے نا تو مودی پوری دنیا کو رونا پیٹنا شروع کر دیتا. یہ روتا بھی ہے کر کے نا, بیوہ عورتیں نہیں جیسے کرتی ہیں ایسے کرتا, یہ بہت روتا پیٹتا دنیا کو, مجھے مار دیا. تو پاکستان نے پہلے ہونے دیا کہ تاکہ پوری دنیا کو میسج چلا جائے کہ پہل ہم نے نہیں کیے, دفاع میں ہمارا اور دنیا بھی کب انوالو ہوئی ہے؟ پاکستان بہت پہلے سے امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ پڑھو بھائی, سلو کرواؤ, جوں نہیں رینگری. جب کوٹا ہے نا طبیعت سے, پھر امریکہ بھی آیا, یہ کیا ہو رہا ہے, واٹس گوئنگ آن. اچھے بچے ایسے نہیں کرتے. اس سے پتا چلتا ہے یہ دنیا ڈنڈے کی مانتی ہے. یہ دنیا کس کی مانتی ہے؟ یہ دنیا ڈنڈے کی زبان سمجھتی ہے بھائی. تو اور دیکھو ہم غریب ہیں, قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. آخری بات کر کے بس یہ ٹاپک ختم کرتا ہوں میں. ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں, ہمیں تانا دیا جاتا ہے IMF سے قرضہ لیتے ہو, تمہارا تو بچہ قرضوں سے میں ڈوبا ہوا ہے. بچے زیادہ پیدا کر لو, قرضہ کم ہو جائے گا. ایک پیکج یہ بھی ہے میرے پاس, ایک بچے پر اگر 1 لاکھ روپے آ رہے ہیں تو 10 بچے پیدا کر لو, وہ 1 لاکھ ڈیوائڈ ہو جائیں گے. ہر بچے کو کیا 10-10 روپے جا کے ڈبے میں ڈال دے, قرضہ ادا ہو جائے گا. ایک پیکج یہ بھی ہے میرے پاس. خیر, تو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, غریب ہو, فلانا ہو. ہمیں اگر ہم پاورفل ہیں نا تو ہمیں اس غربت پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے, کیونکہ آپ ان اسلامی ممالک کو جا کے دیکھو, ملیشیا کو دیکھ لو, اور بھی میں ایک ایک ملک کا نام نہیں لوں گا بلا وجہ, ہم کیوں کسی کی مخالفت کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھوتے کر چکے ہیں, سمجھ رہے ہو, جو غیرت پر سودے کر چکے ہیں, تبھی یہ اتنا اکنامکلی اوپر پہنچ گئے. ان کے پاس کوئی مضبوط فوج نہیں ہے, یہ ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو چکے ہیں. تو آج ہم بھی اگر ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو جائیں, آرمی کو ہم ختم کر دیں, اور ہم کہیں ہمارا ڈیفنس کس کے ہاتھ میں ہے؟ امریکہ کے ہاتھ میں, اور ہم یہ جو اسلامی شقیں ہیں پاکستان میں ان کو بھی سائڈ پہ لگا دیں, تو میرے بھائی ہم سونے کے نوالے کھائیں گے, سونے کے نوالے. ہم ابو دبئی بن جائیں گے, ابو ظہبی, ابو دبئی. اور پھر اسرائیل کے کنٹینر ہمارے یہاں سے گزر کے جائیں گے. تو ہم لوگوں نے اس طرح سے پہ سمجھوتا, یعنی غیرت پہ سمجھوتا نہیں کیا ہے جیسے دوسرے کنٹری کر رہے ہیں. تو جس کا نتیجہ ہے پھر آپ جب مسلمان بن کے زندگی گزارو گے تو پریشانیاں آئیں گی. تو ہماری غربت کچھ ہمارے حکمرانوں کی پیدا کردہ ہے, لیکن کچھ بین الاقوامی سازشوں کا حصہ ہے, ورنہ ہم اتنے غریب تھے نہیں. ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا 1957-50 کے قریب. اس کے بعد ہوا کیا تھا, IMF والے آئے یہاں پہ, انہوں نے دیکھا یار یہ تو بڑا کھاتا پیتا ملک ہے بھی اسلامی, تو ان کو پیسے دینا شروع کرو. ہمارے حکمرانوں کو انہوں نے پیسے دینا شروع کیے, بکے پھر یہ لوگ, اور لے کے آگے کچھ خود کھائے, کچھ لگا دیے. 2-4 ڈھکن وکن جو IMF سے کروڑوں اربوں روپے آتے تھے, اس سے 2-4 ڈھکن خرید کے گٹر میں لگا دیے, باقی سارے کھا گئے. تو ملک مقروض ہوتا چلا گیا. تو یہ کام بھی جب آپ کسی کو فری میں کچھ دینا شروع کرتے ہو تو دیکھو, دنیا میں کسی سے دشمنی نکال لی ہو نا, اس کو فری کھلانا شروع کر دو, وہ کسی کام کا نہیں رہے گا تھوڑے دنوں میں. تو ایک آخری باتوں سے بات نکل رہی ہے. آج بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, ان سے بھی میں نے یہ بات کی, آپ سے بھی کرتا ہوں. دیکھو یہ اس پروپیگنڈے میں مت آؤ کہ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک نہیں ہے. نہ, پاکستان کا جو قانون ہے نا, آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنے گا. یہ اتنی مضبوط شق ہے کہ اسمبلی 100% مل کے بھی اس کو چینج نہیں کر سکتی. یعنی اگر اسمبلی کے ممبران سب کے سب اس پہ ایگری ہو جائیں کہ پاکستان آج سے ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگا, تو بھی اسمبلی کے پاس یہ پاور نہیں ہے. یہ اتنی مضبوط شق ہے.
تو اب حکمرانوں کو مت دیکھو کہ وہ شرابی ہیں، کبابی ہیں یا کیا ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھو امریکہ میں اگر کوئی صدر بن جائے، اتنی بڑی داڑھی ہو، تہجد گزار ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، تبلیغ میں چلہ لگا ہوا اس کا، تو کیا امریکہ ایک اسلامک اسٹیٹ بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. کیونکہ لا کیا ہے بھائی؟ یہ سیکولر اسٹیٹ ہے. تو اسی طرح پاکستان میں کوئی ملحد بھی اگر وزیر اعظم بن جائے نا، ایک مثال دے رہا ہوں، پاکستان کے لا میں یہ ہے کہ بن نہیں سکتا وہ. کوئی آرمی چیف اللہ نہ کرے کوئی قادیانی بھی بن جائے تو بھی پاکستان اس سے سیکولر اسٹیٹ نہیں بنے گا، کیونکہ وہ آئین پر چلنے پر مجبور ہوگا. کیونکہ شک کیا ہے بھائی؟ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون بولو بن نہیں سکتا. آپ کہہ سکتے ہو پھر یہ اتنے سارے قوانین جیسے عدالتی خلا ہے اور بہت سارے قوانین اسلام کے خلاف کیوں ہیں؟ اس کی بہت معقول وجہ ہے. معقول وجہ یہ ہے کہ جو بھی اسلام کے خلاف قوانین ہیں ان کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اور ان کو اسلام کے مطابق لایا جا سکتا ہے. تو اگر عوامی طاقت ہو اور اس طرح سے عوام غیر شرعی قوانین پر آواز اٹھائے، ہماری سیاسی جماعتیں آواز اٹھائیں، تو وہ سارے قوانین چینج ہو سکتے ہیں. لیکن ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں. ہم کنٹینر رکھ کے روڈ بلاک کر کے یہ اڑا دو، یوں کر دو، فلانے کو اڑا دو، فلانے کو پھاڑ دو، اور یہ یوں ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں. جو پراپر وے میں کام ہے، تمیز سے جو کام ہو سکتا ہے وہ کر نہیں رہے ہم. تو یہ چانس بھی ہم نے خود مس کیا ہوا ہے. اس میں کوئی نہ یہ کرنے میں نہ فوج رکاوٹ ہے نہ زرداری رکاوٹ ہے. میں نہیں کہہ رہا زرداری کوئی بہت نیک آدمی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ زرداری جیسا آدمی بھی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، جو حالانکہ بالکل ایک سیکولر لبرل سمجھا جاتا ہے. یہ آپ کے پاس، میرے اور آپ کے پاس آپشن ہے، لیکن ہم یہ آپشن یوز کر نہیں رہے ہیں. اب وفاقی شرعی عدالت کے ریٹائر جج آئے تھے چند سال پہلے ملنے کے لیے، چائے شائے چل رہی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے. میں نے پھر ان سے مسئلہ اٹھایا، میں نے کہا یہ قانون غیر شرعی ہے، عدالتی خلا کی بات کی. انہوں نے کہا غیر شرعی تو چینج ہو سکتا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل وہ قرارداد پیش کرے، ادھر سے آپ کیس کریں، پبلک ساتھ دے، علماء ساتھ دیں اور چینج ہو جائے گا یہ. لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کو 100 دفعہ ہم بتا چکے ہیں ایک بات، وہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیاری نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو سمجھاؤ، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ان کے. پھر آپ کو پتا ہے جب عدالتوں پہ دباؤ ہوتا ہے نا تو کام جلدی ہوتا ہے. عدالتوں کو پتا ہے بھائی یہ مسئلہ فوراً حل کرنا ہے، ورنہ اس کو سیریس ہی نہیں لے رہی ہوتی. وہ سیاسی تنظیموں سے آپ بات کرو بھائی اس مسئلے کو اٹھاؤ تو کوئی اٹھنے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں. سیاسی تنظیموں کو اس سے واسطہ ہوتا ہے ہمیں ووٹ کس بات پہ ملے گا بس. اگر ان کو اسلام کے کسی آرڈر کو پروموٹ کرنے پر ووٹ مل رہا ہوتا ہے تو اسلام زندہ باد، اگر اس پہ نہیں مل رہا ہوتا تو ان کو اسلام سے کوئی غرض ہوتی نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بہترین آپشن تھا، اب بھی ہے، ہم نے بہت ٹائم ضائع کر دیا ہے. تو اس لیے جامعۃ الرشید کی ایک پالیسی ہے. جامعۃ الرشید کی پالیسی یہ ہے کہ بھائی ملک 4 اداروں سے چلتا ہے، ایک عدلیہ سے، ججز سے. ملک کو چلانے والی 4 طاقتیں ہوتی ہیں، ججز ہوتے ہیں، فوج ہوتی ہے، بیوروکریٹس ہوتے ہیں اور سیاستدان ہوتے ہیں. سیاست میں ہم جا نہیں سکتے، اس کا پڑھائی لکھائی سے کوئی تعلق ہے نہیں، وہ تو عوام جس کو بنائے وہ آ جائے گا. اور لیکن یہ سیاستدانوں کو بھی 3 طاقتیں چلا رہی ہوتی ہیں. بیوروکریٹس چلا رہے ہوتے ہیں جو اکثر CSS کر کے آتے ہیں، اور دوسرا عدالتیں چلا رہی ہوتی ہیں، اور تیسرا فوج. تو بھائی تعلیمی ادارے بناؤ، کیونکہ ان اداروں میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ سیکولر اور لبرل اسکولوں کے پڑھے، بیکن ہاؤس، سٹی اسکول. ان سے آپ کیا یہ توقع رکھتے ہو کہ یہاں سے تہجد گزار نکلیں گے؟ ایسا تو بہت ہوئے تہجد گزار ان اداروں میں گئے. اور آج کسی نے کوئی یونیورسٹی سے آئے اور مجھے کہا کہ آپ کا ہم یونیورسٹی میں بیان رکھوانا چاہتے ہیں. مفتی صاحب یونیورسٹی میں ایسی بے حیائی ہو رہی ہے، لڑکیاں جو ہیں وہ ادھورے کپڑے پہن کے لڑکوں کے ساتھ کھیل کود مچایا ہوا ہے، انہوں نے ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں اور آدھے کپڑے پہنے ہوئے، یہ ایسے نا، تو آپ اس پہ بیان کریں. میں نے کہا میں اس پہ بیان نہیں کروں گا یونیورسٹی میں. کہہ رہے ہیں کیوں؟ میں نے کہا مجھے پتا ہے اس سے ختم ہی نہیں ہوگا یہ، بلکہ ہو سکتا ہے مجھے بین کر دیں ہمیشہ کے لیے. کیونکہ یونیورسٹی جس کا آپ نام لے رہے ہو وہ یونیورسٹی لبرل لوگوں نے بنائی ہے، اور ان کا بنانے کا مقصد تعلیم دوسرے نمبر پہ تھا، بغیرتی پہلے نمبر پہ. وہ ایسی ٹیم تیار کرنا چاہتے ہیں، میں جا کے ان کے چھرا گھونپنا شروع کر دوں، بولے نکل بھائی پتلی گلی سے. میں وہاں جا کے ایک اسلام کی جو ایک
جو ایسے آرڈرز ہیں جو ان کے لیے قابل ہضم ہو صرف وہی بیان کروں گا. ہاں یہاں میں نے کہا ممبر پہ بیٹھ کے میں کھل کے حق بیان کر دوں گا, وہاں مجھے گھسنے دے دیا اور میں اس پر میں نے بیان کر دیا نا, میں نے کہا اگلی دفعہ میری انٹری, میری کیا تمام ہر طرح کے مولانا اور مذہبی لوگوں کی انٹری ہمیشہ کے لیے بین ہو جائے گی. میں نے کہا اس بے حیائی جو آپ سمجھ رہے ہو یونیورسٹی میں ہے, اس کا اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ یونیورسٹی چلانے والے لوگوں پہ محنت کی جائے. جو مینجمنٹ ہے جب اس کو اندازہ ہوگا نا یہ غلط ہے, پھر وہ چینجنگ کریں گے. یہ اوپر سے تبدیلی آتی ہے, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تو بھائی یونیورسٹی آپ بنا لو نا. کیا خیال ہے بھائی؟ جیسے جامعۃ الرشید نے غزالی یونیورسٹی بنائی, اب ماحول کس کی مرضی کا ہوگا؟ سیکولر لوگوں کی مرضی کا ہوگا یا مولاناؤں کی مرضی کا ہوگا؟ دیکھو تعلیم سب جگہ سیم ہوتی ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. یہ میتھ کا ایک فارمولا ہے نا. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں میتھ کے جو قوانین ہیں وہ اسلامی ہیں, کہہ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی, بھائی میتھ کی بیس یہاں سے شروع ہوتی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 11 12 اور پھر ان کو پلس مائنس, اور وہ بہت پیچیدہ ہوتا, پھر لوگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاتے ہیں. تو وہ کسی مذہب پہ اس کی اجارہ داری نہیں ہے. وہ انگلش میں بھی وہی ہیں, اردو میں بھی وہی ہیں, فارسی میں بھی وہی ہیں, عربی میں بھی وہی ہیں. وہ نہ اسلامی ہیں اور نہ غیر اسلامی. تو عصری تعلیم نہ اسلامی ہوتی ہے نہ غیر اسلامی ہوتی ہے, وہ گراؤنڈ ریئلٹی پر مبنی ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ وہ 2 اور 2 4 آپ اسلامی ماحول میں پڑھا رہے ہو یا لڑکا لڑکی کو ساتھ بٹھا کے پڑھا رہے ہو. تو تعلیم سے ہمیں تھوڑی کوئی نفرت ہے. جیپنیز بھی تو سائنس پڑھتے ہیں, ان کی بھی وہی نیوٹن کا لا, وہ بھی وہی پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں. ہم اردو میں پڑھ لیتے ہیں یا انگلش میں کہ جو چیز چل رہی ہے چلتی رہے گی جب تک رکے گی نہیں, جب تک کوئی روکنے والی فورس نہ ہو. جیپنیز کو بھی پڑھتے ہیں چنگ چنگ چپا چپا ٹکر ٹکر ٹکر, وہ اس طرح پڑھ لیتے ہیں. تو وہ اس کو چنگ پونگ کر کے پڑھ لیں گے. چائنیز اس کو چنگے چنگے کر کے پڑھ لیں گے. جرمن اس کو اپنی زبان میں. لا وہ سیم ہے. تو نہ سائنسی اصول یا تعلیم جو ہے نہ وہ اسلامی ہوتی ہے نہ وہ غیر اسلامی ہوتی ہے, نہ وہ اللہ بھلا کرے آپ کا سیکولر ہوتی ہے, نہ وہ لبرل ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتی بھائی. وہ مشاہدات پر مبنی ایک حقیقت ہے جس کو ہر قوم پڑھتی ہے اور ترقی کرتی ہے. فرق کس سے ہوتا ہے؟ ماحول آپ کیا دے رہے ہیں. یونیورسٹیوں میں اگر آپ ماحول ان کو یہ دے رہے ہیں, لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھے ہوئے آدھے کپڑوں میں, سگریٹ پی رہے ہیں, چرس بھی پی رہے ہیں, تو سائنسدان چرسی بنیں گے, پھر ٹھیک ہے, ہیروئنچی بنیں گے, چرسی بنیں گے, زانی شرابی کبابی بنیں گے. لیکن وہی ماحول اگر آپ ان کو اللہ رسول سکھا رہے ہو, آپ ان کو سائنسی اصولوں سے خدا کا وجود سمجھا رہے ہو جو کہ ہوتا ہے. دیکھو بیٹا, جب چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے تو کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں سے سائنٹسٹ پیدا ہوں گے لیکن تہجد گزار ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب محنت یوں کرنی چاہیے تھی کہ ہم صرف مدارس نہ بناتے بلکہ ہم یونیورسٹیاں بھی ہم بناتے, علماء بناتے. اسکول بھی کون بناتے؟ 99% طبقہ تو عوام کا اسکولوں میں آتا ہے, مدرسے میں تو 1% بھی نہیں جاتا, اس سے بھی کم لوگ جاتے ہیں. اور ملک کی باغ ڈور مدرسے سے نکلنے والے طالب علم کے ہاتھ میں ہوتی ہے یا اسکول یونیورسٹیوں سے فارغ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ ڈی ایس پی مدرسے کا فارغ ہوتا ہے یا اسکولوں کا فارغ ہوتا ہے؟ ڈی سی جو ہے ڈپٹی کمشنر, وہ اسکولوں کا فارغ ہوتا ہے یا مدرسے کا فارغ ہوتا ہے؟ اسکولوں کا ہوتا ہے. آرمی چیف مدرسے سے آتا ہے, اسکولوں سے آتا ہے. تو یہ سارا طبقہ تو اسکولوں یونیورسٹیوں سے آ رہا ہے. یہ ہم نے حوالے کر دیا, کوئی آغا خانی چلا رہا ہے, کوئی قادیانی چلا رہا ہے, کوئی بالکل ہی سیکولر چلا رہا ہے, سارے مذہب مخالف لوگ وہ یہ ادارے چلا رہے ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں ملک میں اسلام کیوں نہیں آ رہا؟ کہاں سے آئے گا بھائی اسلام؟ ملک چلانے والے سیکولر لبرل لوگ ہیں تو کہاں سے آئے گا؟ یہ تو پھر بھی اللہ کی قدرت ہے کہ ایسے سیکولر اداروں سے فارغ ہو کر بھی آپ کا آرمی چیف